ہر مرض کی دوا صلی علی. اور آپ کو یاد ہوگا اسی اختیار کے سٹیج پر میں اپنی بات نہیں کرتا، جو باتیں میں نے کی ہیں یہ بھی میرے نہیں ہیں، یہ بھی میرے حضرت کے جوتوں کا صدقہ ہے، یہ بھی میرے استادوں کے جوتوں کا صدقہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے بڑوں کی باتیں ہیں. اور ابھی بھی تو میں اپنے بڑوں کا سبق یاد دلا رہا ہوں. میرے حضرت یہاں جلوہ افروز ہوتے تھے، ہم یہاں سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے خادم، اور حضرت فرمایا کرتے تھے اختیار والوں، آنے والوں، تم نے وہ ابھی تک تمہارے کانوں میں وہ آوازیں گونج رہی ہوں گی، ابھی تک ان کا چہرہ تمہارے سامنے آیا ہوگا. جب یہ باتیں میں کروں گا ان کی وہ ادائیں، ان کی وہ آواز، ان کی وہ گرج، اور ان کا آقا کریم سے عشق اور محبت، اللہ سے عشق اور محبت، اللہ کے دین سے عشق اور محبت، یہ اب وہ سارا منظر کشی آپ کے سامنے آ جائے گی. حضرت بڑے مجمع میں فرمایا کرتے تھے اختیار والو، مفتی صاحب کے مقتدیوں، مفتی صاحب کے محلے والوں، اختیار سے محبت رکھنے والوں. حضرت فرماتے تھے میں بطور نمونہ محاسب تمہارے سامنے ہوں، بتاؤ سر سے لے کے پاؤں تک میرے وجود میں ایک عمل بھی اپنے آقا حضور کے طریقے کے خلاف ہو تو وہ جوان کھڑا ہو جائے. میں حضرت کے ساتھ گجرات میں تھا، رات کا وقت تھا، تقریباً 12 بجے حضرت کا آخری بیان، اور دنیا سناٹے مارتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. صرف حضرت کی باتیں سن، بڑے بڑے مقرر آئے، سنے لگا کے چلے گئے، لیکن دیہات سے آئے ہوئے سخت سردی میں راتوں میں ہزاروں کا مجمع. حضرت نے آتے ہی وقت نہیں لیا، پہلے سیرت بیان کی، رسول اللہ کی ادائیں بیان کی، موٹی ماٹی سادی سادی باتیں، عشق اور محبت میں ڈوبی ہوئی باتیں کہیں، اور فرمایا عزیز الرحمن تمہارے سامنے، آپ عزیز الرحمن تمہارے سامنے اس کٹیرے میں کھڑا ہے، عشق کے کٹیرے میں، رسول اللہ کی محبت کے کٹیرے میں کھڑا ہے. آؤ میرے وجود کا محاسبہ کرو، میرے وجود میں ایک عمل بھی اگر میرے آقا کے طریقے کے خلاف ہو کھڑے ہو جاؤ. علماء سے بھی کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، سب محمدی ہو، سب حضور کے امتی ہو، سب حضور کے عاشق ہو، سب حضور کے غلام ہو. تم سے کہتا ہوں کوئی ایک کھڑے ہو کے میرے جسم میں کوئی عمل رسول اللہ کے طریقے کے خلاف بتا دے. مجمع سناٹا چھایا، ایک بھی نہ اٹھا. ایک کالج کا نوجوان اٹھا، اس نے کہا حضرت جی اگر میں نے ایک چیز کی نشاندہی کر دی تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فرمایا بیٹا تجھے جیب سے 1000 روپے نکالے یہ بھی تجھے دوں گا، تیرے لیے دعا بھی کروں گا، تیرا نام اپنے آقا حضور کے در اقدس پہ بھجوا کے سلام پیش کرواؤں گا. اس نے کہا حضرت جی آپ کی آنکھوں میں سرما نہیں. اور یہ حضرت نے کئی جگہ سنایا. اور اگرچہ حضرت جی کے آنکھوں میں سرما تھا، روزانہ رات کو بلا ناغا اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے. سنو میں اس گود میں بڑا ہوا ہوں، سفر حضرت میں نے حضرت کے ساتھ گزارے ہیں. اللہ کی قسم بابوزو اس مقدس رات میں تو میں کہتا ہوں میرے حضرت سے ایک رات بھی ایسی نہیں کہ اس میں تہجد چھوٹی ہو، ایک رات بھی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے 40 درود و سلام پڑھ کے وہ نہ سوئے ہوں، اور رات کو وہ وضو کے بغیر سوئے ہوں، اور رات کو سرما لگائے بغیر سوئے. ہم نے ان کی خلوت جلوت دیکھی، آپ سے بھی کوئی چیزیں ان کی چھپی ہوئی نہیں تھی. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو دور سے گناہگار سے گناہگار بندہ بھی کہہ دے اذا رؤوا ذکر اللہ. یہ آج اختیار یہ میرے حضرت کا لگایا ہوا باپ، آج حضرت قبر میں. اوے بوڑھو، اوے جوانوں، وہ کام کر جاؤ، ماں بہنوں بیٹیوں، اپنی اولاد پہ ترس کھاؤ، وہ کام کر جاؤ کہ کل میں اور آپ قبروں میں ہوں گے، لیکن یہ بچے یہاں قرآن پڑھیں گے، قوم کے بچے آئیں گے، وہ اللہ کے قرآن کے حافظ بنیں گے، میں اور آپ قبروں میں ہوں گے، ہمیں وہاں اجر اور ثواب ملتا رہے گا. یہاں ذکر کی محفلیں ہوں گی، یہ بچے ساری زندگی یہاں نہیں بیٹھیں گے، یہ اگلے سال مدارس میں جائیں گے، تجوید پڑھیں گے، عالم پڑھیں گے، مفتی بنیں گے، اور یہ پھر اپنے اپنے علاقوں میں اور دنیا کے کونے کونے میں
یہ جاگے آپ کے چندے میں پلے ہوئے، آپ کے دیا ہوا ایک ایک روپیہ، آپ کی محبتیں، آپ کی محبتیں، یہ بچے کبھی رائے گا نہیں جائیں گے۔ آپ نے دنیا پہ کوٹھیاں بنا لی، بزنس بنا لیا، جو بھی بنایا اس کا مواخذہ ہوگا، اور جس پیسے سے اللہ کا گھر تعمیر ہوگا، جس پیسے سے مدرسہ تعمیر ہوگا، جس پیسے سے بچہ قرآن کا حافظ بنے گا، عالم دین بنے گا، وہ امام بنے گا، مقرر بنے گا، پیر بنے گا، قاری قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، داعی تبلیغ کا داعی بنے گا، وہ جہاں جائے گا۔ میں اور آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور وہ میرے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ یہ جو قاری صاحبان ہیں، اس میں کئی دارالعلوم زکریا کے فاضل ہوں گے، کئی اور مدرسوں سے پڑھ کے آئے ہوں گے، ان کے استاذ، ان کے استاذ، ان کے استاذ، ان کے استاذ، اسی طرح یہ بچے، اللہ اکبر، قیامت تک آپ کا صدقہ جاریہ اور آپ کا قرآن اکاؤنٹ، ایک ہے نا میزان اکاؤنٹ، ایک ہے الہی بینک اکاؤنٹ، الفلاح اکاؤنٹ، یہ ہے قرآن اکاؤنٹ، یہ ہے ذکر اکاؤنٹ، یہ ہے درود شریف اکاؤنٹ، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اکاؤنٹ، جو تجھے قبر میں بھی روشنیاں دے گی اور قیامت میں بھی تجھے سرخرو کر دے گی۔ تو میں بھی آج اپنے حضرت کی بات آپ کو دہرا رہا ہوں، تھکا ہوا ہے، ہو سکتے ہیں میرے اندر کوئی کمی ہو، کراچی سے صبح غسل کیا، کپڑے بدلے، اس غرض سے کہ گھر میں پتہ نہیں پھر ٹائم ملے نہ ملے، جہاز میں جانے میں 2 گھنٹے باقی تھے، حضرت استاد جی کا حکم تھا کہ ہر حالت میں تم نے آنا ہے، تو میں نے کہا جی آمنا ہو۔ سال میں ایک ہی دفعہ ان کا یہ پروگرام جو میں نے حضرت نے شروع کرایا تھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ حضرت کے جانے میں ان کے منہ پہ نہیں تعریف کر رہا، میرے استاد ہیں، میں معافی چاہتی ہوں، معذرت کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ انہوں نے بھی وفا کی وہ انتہا کی ہے کہ میرے حضرت کے جانے کے بعد حضرت نے جو کام ان کے سپرد کیے تھے اور دوسروں کے سپرد کیے تھے، الحمدللہ انہوں نے اس میں کوتاہی نہیں برتی، اور دل سے میری کیا دعا ہوگی، میں تو ان سے دعائیں لیتا ہوں، میری کامیابی ان کے جوتوں میں ہے، میری کامیابی ان کے پاؤں میں ہے۔ اپنے بڑوں کو سمجھو، اپنے محسنین کو سمجھو، کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، آپ محبت سے دیکھو، درس قرآن میں بیٹھو، ہاتھ چومو اور جوتے سیدھے کرو، کچھ بھی مت دو، لیکن پیار کر جاؤ، خدا تمہاری نسلوں کو تر دے گا۔ تو حضرت جی فرمایا کرتے تھے، ہاں بھی بتاؤ، اس شہر میں، اس ملک میں، اس علاقے میں ایک قانون ہے یا 2 قانون؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہاں بھئی ایک قانون ہے 2 قانون ہیں؟ بھئی مولویوں کی نہیں کوئی الگ قانون ہو، عوام کے لیے الگ ہو، تانے کچہری میں قانون ایک ہے یا 2 الگ الگ ہیں؟ چھوڑ والو آپ بتاؤ، پیر بدائی والے آپ بتاؤ، محلے والے آپ بتاؤ، ایک ہی قانون ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے اگر چہرے پہ اللہ نہ کرے یہ بات کہنا بھی، میں اپنے مرشد کی بات نقل کرتا ہوں، مجھے نقال سمجھو، میں بے ادب نہیں ہوں، اللہ مجھے بچائے، لیکن میں اپنے مرشد کی بات نقل کر رہا ہوں اور آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر میرے چہرے پہ یہ حضور پاک کی سنت نہ ہوتی، ایمان سے بتاؤ میں اچھا لگتا؟ سارے بولو، سارے اب خدا کے بندو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا؟ میرے سر پہ داڑھی نہ ہوتی، انگریزی بولتی، وہ کافروں، منافقوں، یہودیوں کی طرح، وہ ادھر شیطان کٹ، ابلیس کٹ، ٹٹو کٹ وہ میں نے بنایا ہوتا، اور پینٹ پتلون ٹائی یہاں پہن کے میں یہاں آ کے، اور مفتی صاحب کہتے اور ارشاد فرماتے، میرے مرشد، میرے حضرت، ان کے سچے جانشین وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے دل میں تو خاکہ آیا ہوگا نا ایک دفعہ کہ قاری صاحب ماشاءاللہ حضرت کی طرح امامہ ہوگا، حضرت کی طرح داڑھی ہوگی، حضرت کی طرح جامع ہوگا، ظاہر ہم سے گندے ہیں، خدا کی قسم آپ مجھ سے 1000 گنا بہتر، آپ حضور کے عشق میں بیٹھے ہو، آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہو، آپ قرآن کو، ان بچوں کو خوش دیکھتے ہوئے آئے ہو، خوشی منانے آئے ہو، آپ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہو، لیکن
میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو آپ کے دل میں خیال گزرتا کہ نہ گزرتا، یا قاری صاحب کا چہرہ تو یقیناً اپنے ابا کی طرح ہوگا، سر میں وہی امامہ ہوگا، داڑھی بھی اسی طرح ہوگی، لباس بھی اسی طرح ہوگا، وضاحت ظاہر اسی طرح ہوگا، آپ کے دل میں خیال آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے؟ ایمان سے بتاؤ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے خیالات کے برعکس میں آ جاتا، من شن بابو ٹڈو وہ بن کے یہاں آ کے بیٹھا ہوتا، تو آپ مفتی صاحب ایمان سے بتاؤ، آپ ایک مولوی مجھے جھوٹے مارتے کہ کیا بلا لے کے آئے، مفتی صاحب سے لڑتے سارے، مفتی جی ٹھیک کیا آپ نے تو کہا حضرت کی جانشین آ رہے ہیں، دارالعلوم کے محتمم آ رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، ہمارے سرپرست آ رہے ہیں، اور یہ بلا آپ لا کے بٹھا دیا۔ تو ایمان سے بتاؤ میں اچھا لگتا اس صورت میں؟ نہ لگتا نا؟ تو پھر آپ مجھے بتاؤ، کیا آپ محمدی نہیں؟ سچ سچ بتاؤ، نہیں ہو؟ کیا آپ اللہ کے بندے نہیں ہو؟ کیا آپ میرے مصطفیٰ کی امتی نہیں ہو؟ کیا آپ صحابہ اہل بیت کے عاشق نہیں ہو؟ کیا آپ امہات المومنین کے عاشق نہیں ہو؟ کیا آپ کو میرے نبی کے گھرانے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، پھر آپ کے چہرے کیوں سنت کے خلاف؟